جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ پنجاب سے پیچھے ہے, کمپیریزن کے پی سے کیا جاتا ہے, لیکن کچھ بڑے نمبرز جو ہے وہ حیران کن ہے, اور وہ صرف سندھ کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے ہیں. سٹنٹڈ گروتھ میں اس وقت سندھ 46% ہے, یعنی کہ جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اس میں سے 46% سٹنٹڈ ہے. پنجاب میں یہ پرسنٹیج 36 ہے, کے پی میں تقریباً 40 ہے, فاٹا کے ایریاز میں بھی 44 تھی. دوسرا, اس وقت ملک میں 32% بچہ جو ہے 5 سے 16 سال کی عمر کا وہ اسکولنگ سسٹم سے ہی باہر ہے, وہ اسکول نہیں جاتا. سندھ میں یہ نمبر 44% ہے, جو کہ بہت بڑا ہے, پاکستان کی نیشنل ایوریج سے بڑا ہے. اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر سٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے ان کی برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, کیا مستقبل ہوگا؟ یہی ہمارا چیلنجز ہے, اور ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں سندھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا, وہ جو سیلاب آیا جس کی وجہ سے 2 دہائی ہمارا سرزمین پانی کے نیچے تھا. جو 50% سندھ کے تعلیمی ادارے تھے وہ ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا. 50% میرے تعلیمی ادارے. ہم نے انفنٹ مورٹیلٹی, مٹرنل مورٹیلٹی کو ٹارگٹ کر کے بڑا مشکل اور بڑا محنت سے اس کا ہم نے مقابلہ کیا, اور ایک دم سے جو ہے یہ پھر سے اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. which is why in my عوامی معاشی معاہدہ میرا اسپیسیفک ٹارگیٹڈ منصوبے ہیں کہ ان تمام کمیونٹیز کو ہم اپ لفٹ کریں. میرا جو 10 نکات ہے نا, اس 10 نکاتی ایجنڈا میں وہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہے جو ہم یونین کونسل کی سطح پہ چلانا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کوئی پاکستان کا شہری, کوئی پاکستان کا بچہ بھوکا نہ سوئے. اس میں ہمارے انفنٹ mortality, ویسٹنگ اور میٹرنل ہیلتھ کی کو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے سندھ میں, کہ جو پہلے 1000 دن ہے, the first 1000 days after a child's birth, ہم مسلسل ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھ کے ایک کیش ٹرانسفر بھی دیتے ہیں ان کو, اور وہ آ کے اپنے بچے کی صحت, اپنے بچے کی نیوٹریشن, اپنا صحت جو ہے ہم نے دیکھا چیک کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بہت بہتری آیا ہے ان دا انفنٹ مورٹیلٹی, ان دا میٹرنل ہیلتھ, ان دا نیوٹریشن آف دا چائلڈ. اور یہ منصوبہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سندھ پر اور ملک بھر میں لے کر آئے. آپ نے تعلیم کی بات کیا ہے, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ نہ صرف جو پرائمری اور سیکنڈری جو سکولز ہے ان کو ہر جگہ پہنچانا ہے, مگر ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی یا کیمپس بھی کھولنا چاہ رہے ہیں. ہمارا خیال میں کہ اس سے ہم اپنے نوجوانوں کے گھر تک یہ فیسلٹیز پہنچانا پڑے گا. اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بچے دیہی علاقے سے شہر میں آ کے پڑھے, مہنگائی کی وجہ سے, بہت سے مسئلے کی وجہ سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے گھر تک یہ منصوبے لے کے جانے چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنا ٹیچرز کے لیے, ہم نے اپنا ٹیچرز کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہر سال ایک نیا ریکوائرمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے, جس سے ان کا مسلسل ٹریننگ ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ پاس کر کے پھر اپنے کام آگے جا کے کریں گے, جس سے ٹیچر کوالٹی میں اضافہ ہوگا. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے, آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ شہزاد روئے, وہ دوسرے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے اپنا سروس ڈیلیوری ان سکولز میں بہتر کیا ہے. لیکن جو میں آپ کو نمبرز, چاہے وہ میل نیوٹریشن یا سٹنٹڈ گروتھ کے بتا رہا ہوں, یا جو بچے اسکول سے باہر ہیں, وہ تو کنسسٹنٹلی آپ دیکھیں ہر سال رپورٹ میں آتے ہیں, وہ اتنے ہی ہیں. یعنی کہ اس پہ ہماری جو سیاسی کلاس ہے, جو ہماری حکومتیں ہیں, انہوں نے توجہ نہیں دی. ہاں ایک فیکٹر اب ہو سکتا ہے سیلاب کا, لیکن کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو پاکستان میں سیاستدانوں نے اگنور کیا ہے. میں بالکل یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہم نے اگنور کیا. جتنا کامیاب ہوا یا نہیں وہ اپنی جگہ. سیلاب کا مسئلہ ہے وہ فزیکل اداروں کا. Now this is a problem, it should be a national problem, right? کہ 50% of one province, اب کب سیلاب تھا؟ ابھی الیکشن کے بہانے, الیکشن کمیشن کے بہانے, انٹرم گورنمنٹ کے بہانے اپنے اتنے سارے مہینے آن دا بکس.
I have the funding on the books of the Sindh government. I've got the funding in the budget of the federal government to build these schools. Not 1 rupee has been given for this work to be done. آپ کہتے ہو کہ دلچسپی نہیں ہے, میرا تو دلچسپی ہے, مگر کسی نہ کسی وجہ سے اتنا بڑا ایک فیکٹر میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل ایک ایمرجنسی ہونا چاہیے تھا, ہم اس کو اگنور کیا ہے. ہم کوگنیسنٹ ہے کہ ہمارے بچے معاشی اکنامک ہارڈشپ کی وجہ سے وہ تعلیم مکمل نہیں کرتے. ہم نے تو وظیفہ پروگرام بھی شروع کیا ہے صوبے سندھ میں, جہاں ہم خاص طور پہ فیمیل بچے کو ٹارگٹ کر رہے تھے, بیکاز the boys were performing as far as attendance and completing their education doing better than the female kids. And it was discovered that جو خاندان ہیں جب وہ قربانی دینا پڑتا ہے تو وہ اپنے بچیوں کی تعلیم کا قربانی دیتے کہ they can only afford to send their son. تو ہم نے پھر حکومت کی طرف سے یہ انٹرونشن شروع کیا جہاں ہم وظیفہ دیتے ہیں, ایک سٹائپن دیتے ہیں ان خاندانوں کے کہ وہ اپنی بچیوں کا تعلیم کروا دے. 100% کامیاب نہیں ہوا ہے ابھی تک, اوور نائٹ تبدیلی نہیں آتا, مگر میں یو کان سے کہ ہم اس کے فکر مند نہیں ہیں یا کوگنیسنٹ نہیں ہیں یا کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں اس پہ ڈیلیور بھی کروں گا.